مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کے ذکر اور نبی پر درود پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مومن پر بہتان باندھنا، الزام لگانا جسے ہم کہتے ہیں، جو کام اس نے کیا نہیں ہے وہ اس پر ڈالنا، بہتان باندھنا۔ مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ اب ردغۃ الخبال کیا ہے؟ ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث پاک کے اس حصے کہ یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ کہ اگر وہ رمضان کا حق ادا نہیں کرے تو وہ ذلیل ہو جائے گے، رسوا ہو جائے گے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح گناہ کا بھی معاملہ ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہم نے کل بھی پڑھے تھے کہ جو ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے، ماہ رمضان میں گناہ کرتا ہے تو اس کے سال بھر کے اعمال برباد ہوتے ہیں، سال بھر تک جو ہے اس پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھا دی جاتی ہے۔
رمضان شریف کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنا ہی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کیا پھر اس نے وہی گناہ کیا، پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ وہ گناہ کرتے رہے اور ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئی، اور پھر جب دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی بات دل پر اثر نہیں کرتی، نیکیوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، آدمی گناہوں کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سیاہ قلبی کا علاج یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ